اس قدر انسان ہو چکا ہے کہ جب تک آزمایا نہیں جائے گا معلوم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے صبر کے ساتھ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ امتحان کا کوئی فائدہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بات بھی عقلاً محال نہیں ہے. اگر ہم کچھ سوچنا چاہیں تو کوئی محال عقل پیش نہیں آتا کہ بغیر امتحان کے بھی کائنات کا نظام جاری ہے. اللہ نے باقی ساری کائنات بغیر امتحان کی چلائی ہوئی ہے. کسی سے کوئی امتحان نہیں لیتا. انسانوں کا بھی ڈالے کوئی مشکل پیش نہیں ہے. کوئی خدا غنی عن العالمین ہے. اسے پیسے کی کسی کی ضرورت ہے. اسے مبارک ہے جسے کسی کی ضرورت ہے. اب پروردگار کو تو غنی عن العالمین ہے تو پھر اس نے امتحان کو رکھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار آپ کو علم ہے اپنے علم سے کر رہے ہیں. بابا علم پروردگار کو اپنے اندر ایک مفصل ہے. علم الہی کی حقیقت کو کوئی رد نہیں کر سکتا. لیکن جتنا اس کا خود بیان کیا, جتنا اس نے معصومین کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا, وہ بھی مفصل وجہ سے کہ اللہ کے علم کے مختلف درجات, مختلف مقامات, ان کا تدبیر کائنات میں مختلف نقش ہے. اور وہ خاص اپنی جگہ. لیکن اگر ہم علم الہی سے بحث نہ بھی کریں تب بھی ہمیں فلسفے کا امتحان سمجھنا آتا ہے. کہاں جہاں پر ہم پروردگار اور اس کا علم اپنی جگہ, لیکن خود ہمارے لیے امتحان ضروری ہے. ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب تک مخلوق آزمائی نہیں جائے گی اس کی خلقت کا کمال ظاہر نہیں ہوگا. کب ظاہر ہوگا؟ جب آزمائی جائے گی. جب مخلوق کو آزمائیں گے, جب مخلوق کا مطالعہ کرائیں گے تب پتہ لگے گا کون افضل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کائنات میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کی خواہش ہر مخلوق کے اندر ہونی چاہیے. جو کوئی بھی پروردگار کی مخلوق ہے کچھ مقامات ایسے ہیں جو ان کی تمنا, ان تک پہنچنا یا ہر مخلوق کے اندر اس کی تمنا ہونی چاہیے. یہ بات کا معنی ہے کہ وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. اب جب پروردگار وہ خالق کائنات کہیں اعلان کر دے, آواز لگا کر کہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو جیسے ہی کائنات کے خلق میں یہ آواز پوری ہوگی کہ یہ مقام ایسا ہے خلافت اللہ ہی, یہ وہ ایوارڈ ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جس تک بھی یہ سبب ممکن ہوگی اور وہ مخلوق اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی, خدا کو جانتی ہوگی, معرفت رکھتی ہوگی, یعنی مخلوق ہوگی, یعنی عبد ہوگی, تو عبدیت کا تقاضا کیا ہے؟ خلافت اللہ کی محبت میں ہو جائے گی. لیکن دنیا کے مقامات کی تمنا اور ہے, خدا کی خلافت اللہ کی تمنا اور ہے. یعنی کائنات میں خلافت اللہ کی وہ مقام ہے جس میں خدا کے بعد اس سے بڑا مقام وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس مقام کی تمنا عین عبادت ہے, عین عبادت, لیکن تمنا اور ہے, صلاحیت اور قابلیت ہونا اور ہے. اب اگر اللہ اپنے علم سے بانٹ دے, اپنے علم کے مطابق بانٹ دے تو بہت ساروں کو اعتراض ہو سکتا ہے. پروردگار غنی عن العالمین ہے, لیکن اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے بھی تقاضے ہیں. اور اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے کبھی کبھار کائنات میں یعنی پروردگار مبارک ذات ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سب سے زیادہ ظلم بھی اسی ذات پر ہو رہا ہے. ظلم سے بات نہیں ہے. پروردگار کی شان یہ ہے کہ اگر اس کے مقام کو درک نہ کیا جائے تو اس کے حق میں ظلم ہے, اور یہ ظلم ہی ہے. ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم سب سے پہلے اعتراض پروردگار کی ذات پر ہی کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا کیوں نہیں, میں ہی کیوں ملا تھا بدلا. تو پروردگار پر اعتراض کرتے بھائی بہت سارے وقت ہوگا. اب یہ کیسے پتا لگے کہ جس کون ہے جو خلافت اللہ کی قابلیت رکھتا ہے اور اس کے لیے امتحان کی ضرورت ہے. کل مقام امتحانات کے پاس کیا کائنات خلق میں اس سے بڑا امتحان کسی نے نہیں کیا. میں نے
پھر اس سے نیچے مومنین کا امتحان ہے. یہ سارے امتحان قرآن نے ان کا ذکر کیا انسانوں کے عام انسانوں کے لیے جو اللہ ہم لوگوں کو مبتلا کرتا ہے. 4 مقامات انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اولیاء کے لیے انسان عام امت کے لیے 4 مقامات قرآن میں بیان ہے. یا اللہ مادے سے مال دولت اولاد سے آفا ہے, یا اللہ عقیدے سے آفا ہے, یا اللہ انسان کو اس کے کردار سے آزماتا ہے. عقیدے اور کردار کا بھی عقیدہ اور مصدر شخصی حیثیت کا ہوتا ہے. کردار سے مراد انسان کی اجتماعی کیفیت ہے. اور یا اللہ متقی اور تقوی کا انتظام ہے. آج جو خدمت آپ کو بیان کر رہا ہے وہ مقام تقوی اور پھر انشاءاللہ اگلی جو 3 ہمارے پاس ذرا سا کی فرصت ہے کہ بات کی مقامات اور ان کے مقابلے میں وسیع ہے. اب اللہ تعالیٰ اولیاء کا بھی امتحان دیتا ہے اور امتحان کی اصل کیا ہے؟ امتحان کی اصل یہ ہے جس چیز کا امتحان لیا جاتا ہے وہ واضح اور آشکار نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر آپ انسان کے لیے کسی چیز کو کھول کر رکھ رہے ہیں واضح کر رہے ہیں اور پھر امتحان لیں تو حتیٰ کہ انسان اس کو میرے امتحان نہیں سمجھ سکتا. فطرت انسان کا چھپی بھی ہوگی, جب چھپی بھی ہوگی تو امتحان ہوگا, جب اس میں کوئی ابہام ہوگا تو امتحان ہوگا, کوئی اجمال ہوگا تب امتحان ہوگا. لہذا امتحان الہی کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کوئی ابہام ایجاد ہوتا ہے, چیزیں پوری طرح سے روشن اور آشکار نہیں ہوگی, تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آزماتا ہے. اور وہیں پر بصیرت اگر ہو تو کامیاب ہو, اگر بصیرت نہ ہو تو رد ہو جاتا ہے. لہٰذا کائنات خلق اور انسانی خلقت میں ایک امتحان وہ ہے جو کہ انسان کی خلقت سے متعلق ہے لیکن انسانوں سے پہلے شروع ہوتا ہے. وہ کون سا یہی مقام اللہ نے خلافت الہی کا اعلان کرنے کے بعد فرمایا میں جس کو بنانے جا رہا ہوں وہ کون ہے؟ مٹی سے بنا ہوا آدم. اب یہ مٹی سے بنا ہوا آدم اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش قرار دے رہا ہے جو ہم سے پہلے مخلوق موجود ہے. ہم سے پہلے فرشتے بھی موجود, ہم سے پہلے اجنہ بھی موجود, ہم سے پہلے اس دنیا میں جنوں کی حکومت تھی. اللہ نے یہ دنیا اور اس کی نعمات کو اجنہ کے اختیار میں دیا, لیکن ان کے فساد کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں ایسا نہیں دنیا کو اٹھا دیا, نابود نہیں کیا, لیکن اس دنیا کے اختیارات کو ان کے لیے محدود کر دیا. اب انشاءاللہ جس کیا ہونا ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جتنی بھی ابحاث ہے دشمن شناسی یا شیطان شناسی کو نام پر گفتگو کروں گا, پھر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جس کیا ہوتا ہے کتنی اقسام ہوتی ہے, ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتا بھی ہے یا نہیں, یہ ساری ویسے انشاءاللہ کل فرصت ہے تو آپ کو. لیکن اجنہ کی جس وقت اللہ نے حکومت کو محدود کیا زمین پر تو ایک جن ان کے درمیان میں ایسا تھا کہ جس کو باقیوں کی حکومت کو سمیٹ دیا اس کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں اللہ نے جگہ دی. کیوں؟ روایت کے مطابق 6000 برس عبادت. دوسری روایت کے مطابق فرمایا زمین پر کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اب اتنی عبادت کی تو عبادت کا صلہ کرنا چاہیے تھا, پروردگار نے مقام بلند کر دیا, آسمانوں میں چلا گیا. جب آسمانوں میں گیا فرشتوں کو دیکھا, فرشتوں کے مقامات کو دیکھا تو عبادت اور بڑھ گئی. جب اس نے اور عبادت کی اتنی کی کہ فرشتے سے کہنے کے بعد تو اللہ نے بھی طرف کا اس مقام سے اٹھا کر جو اونچے درجے کے بلائی تھے ان کے درمیان میں جگہ دے دی. اب جب وہاں پہنچا تو وہاں اور مقامات نظر آئے اور عبادت زیادہ ہو گئی. اب جیسے ہی عبادت زیادہ ہوئی اللہ نے ایک چھوٹے سے امتحان ڈال دیا. امتحان بہت چھوٹا سا تھا مجھے اور آپ کو لگتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا جب حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہا تھا ہمیں تو آپ بھی لگ رہی تھی, لیکن اصل امتحان کون سا تھا؟ بصیرت کا. یہاں پر یہ جو دکھائی دینے میں چھوٹا سا امتحان ہے یہی امتحان بصیرت کا امتحان تھا. اللہ نے کیوں انسان کو خاک سے بنایا؟ اب اس کی دو حکمتیں. ایک حکمت اس وقت ظاہر ہوئی کہ جس وقت اللہ نے انسان کو مٹی سے بنا کر کہا کہ یہ مٹی
نبی سے مرتبہ اس کو سجدہ کرنا ہے. اب اس کو دیکھ کر خلافت اللہ کی تمنا میں فرشتوں نے بھی اعتراض کیا اور اعتراض صحیح تھا. اللہ نے کیا فرمایا میں تو جانتا ہوں تم نہیں جانتا. اب چونکہ مخلوق ہوتی تھی خاموش ہو گئی, لیکن جو عبادتوں کی عادت تو رکھتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اطاعت الہی کا عادی نہیں بنایا تھا. دونوں میں فرق ہے. یہ باتیں جو ہے میں عرض کر چکا ہوں. عبادت کا عادی ہونا اور ہے, اطاعت کا عادی ہونا اور ہے. تو عبادتوں کی تو عادت نہیں تھی, اطاعت الہی کی عادت نہیں رکھی تھی. اب امتحان اللہ نے اطاعت کا لے لیا, کہا کرو اس کو سجدہ. سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا. کہا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, میں افضل ہوں. اب جیسے ہی اس نے یہ کہا اور اطاعت سے انکار کیا, اللہ نے انکار کیا, رد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی جو چشم بصیرت تھی وہ انسان کا ظاہر جو دیکھ رہی تھی باطن نہیں دیکھ رہی تھی. اب یہاں پر علماء بڑی بحث ہے. علماء کہتے ہیں کہ باطن سے مراد انسان کی جو روح ہے قدسی ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف سے نسبت دی. کہا فقط ہے من روحی, میری روح. اور اس روح کی وجہ سے انسان کو فضیلت ہے کیونکہ اللہ نے اس روح کو اپنی طرف نسبت دی. یہ ایک مقام ہے. لیکن دوسرا اس کے علاوہ بھی مقام ہے تو کہ اللہ نے شیطان کو عرض کیا کہ اسی انسان کو ذرا شیطان سوچتا تو صحیح کہ وہ جو احسن الخالقین ہے اس نے اسی انسان کو بنا کر کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور تقویم میں بناوٹ کیا آتی ہے, انسان کی ظاہری بناوٹ کیا آتی ہے. تو جب احسن الخالقین احسن کہہ رہا ہے تو حتماً احسن ہوگی. اگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تھوڑا سا صبر سے کام لیتا. تو نے ہزاروں سال عبادت کی تھی, چند ہزار سال اور ٹھہر جاتا, کربلا برپا ہوتی, تجھے خود بخود کمال نظر آ جاتا. جہاں اتنا صبر کیا تھا تھوڑا سا اور صبر کم از کم درگاہ الہی سے نکالا چلا جاتا. جہاں تک یہ احسن نہیں اللہ نے جب کہہ رہا ہے احسن ہے تو مان لو کمال کا الہی ظاہر ہو جائے گا. تو اللہ کا امتحان کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ اللہ ظاہر نہیں کرتا, ظاہر کو چھوڑتا ہے, باطن معاملات کو چھوڑتا ہے, جس سے اللہ جانتا ہے. اور یہ اشارہ کبھی انسان شخصی موضوع بنایا تو پھر افسروں آپ کی خدمت میں کہ ہماری یہ جو خدمت مادی ہے یہ بھی کوئی معمولی خدمت نہیں ہے. یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیے گا کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنا دیا. اس وقت خاص کر تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا کہ جب امام یہ کہتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورت ہی, کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا, تو وہ صورت انسانیہ کون سی صورت انسانیہ تھی جس پر جناب آدم کو خلق کیا گیا. اور وہ صورت انسانیہ اس کے اندر کمالات کیا کیا ہیں. فرمایا یہ صورت انسانیہ ہے یا حجت ایک بار ضرور پڑھیے گا. انسانیہ کہ اللہ کی حجت کبریٰ ہے اس کی مخلوق کے اوپر. اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو یہ صورت انسانیہ, یہ جو میری اور آپ کی ظاہری صورت ہے یہ کوئی عام صورت نہیں ہے. مت ہمیں سمجھو پھرتا ہے فتح برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور کبھی ثابت کروں گا بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کیا کمالات, اس کی یہ ہمارے باڈی ہے اس کے لیے کس کے لیے بنائی ہے اللہ نے. لیکن وہ تفصیل ایسے ہی مقام نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن آج کر تو وہ جو ظاہر دیکھ کر دھوکہ کھا گیا وہ بصیرت نہیں تھی. لہٰذا بصیرت کا ہونا ضروری ہے. بصیرت ہو تو انسان خود بخود چھپی ہوئی چیزوں کو نکال دیتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ پیغمبر کے بعد نوجوان سے سوال کرنے سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے بعد اللہ نے سلسلہ امامت میں لوگوں کے نام اس لیے نہیں رکھے تو اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے. اللہ نے نام نہیں بیان کیے, صفات بیان کی. اللہ نے نام نہیں بیان کیے, صفات بیان کی. ایک وجہ یہ ہے تاکہ امت کا امتحان ہو جائے. ایک وجہ یہ ہے اگر سب کھول کر بیان ہو جاتا تو شاید امت کا امتحان نہ ہو. چھپا کر رکھا تاکہ امت کا امتحان ہو جائے.
یہ بھی واضح طور پر کہہ دیتا تو لوگ بہت سارے تھے اپنا نام علی رکھ لیتے، یہ ہو جاتا نا تاریخ کس کو تلاش کرتے پھر کون سا علی ولی ہے. اسی طرح سے لقب سنانے میں لوگ ماہر ہیں، بہت سارے لقب جتنے بھی اپنا نام کو تاریخ نظر آتے ہیں ان میں سے اکثر امیر المومنین ہے، سارے لقب امیر المومنین ہے، تو یہ تاریخ میں ہوتا رہا. اب اس کا آسان حل کیا ہے؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ صفت بیان کرو، اس لیے کہ نام رکھنا آسان ہے، اللہ سنانا آسان ہے، صفت ایجاد کرنا مشکل ہے. مشکل ہے نا. دیکھیے کوئی شخص اگر عالم ہے، صفت علم رکھتا ہے، ساری دنیا مل کر کے اس کو جاہل کہتے رہے وہ جاہل نہیں ہوگا، لیکن چاہے ساری دنیا مل کر اسے عالم کہتے رہے عالم نہیں ہوگا. تو عزیزان نا مسئلہ یہ ہے، مسلک پر بیٹھنے سے خلافت نہیں ملتی، نہیں ملتی. صفت چاہیے اس کے نام رکھنے سے عالم نہیں بنتا، لقب دینے سے صداقت حاصل نہیں ہوتی، صفت پیدا کرنی پڑتی ہے. یہی مقام جنگ جبل میں پیش آیا ہے. ایک شخص آ گیا آ کر کہنے والا مجھے جب سے صاحب نے کہا کیوں؟ کہا اس طرح آپ اس طرح وہ. امام نے کہا تو کہا آپ بھی اتنے صفات وہاں پر بھی اتنے القاب آپ کے بعد اتنے القاب وہاں پر بھی. امام نے کہا جواب دیا. امام نے کہا ایک عرف الحق تعریف الحق، تو حق کو پہچاننے کی کوشش کر، حق کے اہل خود بخود سامنے آ جائیں گے. جو حق والے ہیں وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے. تو حق کو پہچان، حق کے اہل سامنے آ جائیں گے. صفات پہچانو، موصوف خود بخود سامنے آ جائے گا. تو اللہ نے کسی کے نام نہیں بیان کیے، کسی کا بھی نام نہیں بیان کیا، اللہ نے صفات بیان کی. صفت نام بدلنے سے، لقب بدلنے سے، جگہ بدلنے سے نہیں پیدا ہو. صفت موجود میں رہتی ہے. ایک مشہور حکایت ہے ملا نصر الدین، آپ سے بات کا نام سنا، ایک بہت ہی ہوشیار اپنے زمانے کا شخص گزرا ہے. ملا نصر الدین جا رہے کہیں پر، اور اس زمانے میں علماء کی اونچی چیز بھی پہنتے تھے، بڑی سی علامت ہوتی تھی علماء کی فوٹو بھی پہنے جا رہے تھے. ایک شخص راستے میں مل گئے، اور راستے میں ملنے کے بعد اس نے اللہ کا سلام کرنے کے بعد کوئی سوال پوچھا. ملا وہ نہیں آتا، انہیں نہیں معلوم مجھے. اب یہ بھی طالب علموں کی حقیقی طالب علموں کی پہچان یہ ہے کہ اس دنیا میں عالم یا پروردگار ہے یا اہل ہے. باقی سب طالب علم ہے، لیکن طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ جو اس کو نہیں آتا اس کو کہہ دیتا ہے نہیں آتا. اب ملا نے کہا مجھے نہیں آتا، تو جیسے ملا نے کہا مجھے نہیں آتا تو وہ شخص کہنے لگا کیسے تم نے اتنی بڑی ٹوپی سر پر پہنی ہوئی ہے علماء کی اور تمہیں اس سوال کا جواب نہیں آتا. جیسے اس نے یہ کہا ملا نے اپنی ٹوپی سر سے اتاری، اس کے سر پہ رکھ دی اور سر پہ رکھ کے کہا آگے ٹوپی تیرے سر پر ہے، اگر ٹوپی سے علم آتا ہے تو تم جواب دے دے. تو عزیزان میں ٹوپی سے علم نہیں آتا، مسلک سے خلافت، لقب سے صداقت نہیں ملتی. تو تم موصوف پہچانتے رہو، صفت پہچانتے رہو، موصوف خود بخود سامنے آ جائے گا. لہٰذا یہ پروردگار کی حکمت ہے. اب اللہ نے جو امتحان یاد رکھے گا ہمیشہ، امتحان جو ظاہر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو ظاہر ہے وہ امتحان نہیں ہوتا. ہر موقع جہاں پر انسان کے بہتنے میں ڈر ہو، جہاں پر انسان سے ترقی میں ڈر ہو، امتحان اسی مقام پر ہوتا ہے. اللہ نے اپنے اولیاء میں سے ایک ولی کی امتحان کا ذکر کیا ہے، کہ ہمارے نظر میں کوئی امتحان کے طور پر نہیں آتا، لیکن وہ امتحان ہے. کہاں پر امتحان؟ اور اس ولی نے اپنی بصارت کو ثابت بھی کیا. کون سا تھا؟ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنی بڑی حکومت. اور میں اشارہ کر چکا ہوں ابتدائی گفتگو میں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت دنیا میں بنی، یہ حکومت الہیہ کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا. حکومت الہیہ چھوٹا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب سلیمان کی حکومت کا ادارہ صرف اس دنیا کے اندر تھا. جب فخر سلیمان آئے گا تو دنیا ایک طرف پوری کائنات کو تسلیم کر کے دکھائے گا کہ حکومت الہیہ کہتے کسے ہیں. لہذا اس میں جب آنا ہے تفصیل کر کے دکھائے گا کہ کائنات کو تسلیم کیا کیسے جاتا ہے. تو اب آپ دنیا میں آپ کی حکومت ہر شے تسلیم، اور آپ نے اس حکومت الہیہ کا اب مقام بیان کرنے کے لیے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا. مقام یہ تھا کہ میرے بعد جانشین بننے کی صلاحیت کس میں ہے. ایک مقابلہ کروا دیا آپ نے، بلقیس آ رہی تھی، ہزاروں میل دور، اس کا ایک مشہور تخت تھا. آپ نے اپنے وزیر کے شناخت کے لیے مقابلہ
نے کہا کہ میں جتنی دیر میں آپ اپنے تخت سے اٹھیں گے میں تخت لے آؤں گا. اب اس کے بعد صداقت چھا گیا اپنے دربار میں، اس لیے کہ یہ مقابلہ لقب کا نہیں تھا، صفت کا تھا. یہ مقابلہ لقب کا نہیں تھا، صفت کا تھا. ہمیں چاہتا نہیں بتا وہ خیبر میں جا سکتا تھا. خیبر میں بھی پیغمبر نے یہی کیا تھا، نام نہیں بھی کیا تھا، صفت لے کے بتایا تھا کہ کل جس کے ہاتھ پر فتح ہونی ہے اس کی صفات کیا ہے. صفات اس لیے بیان کی تھی کہ کل اگر نام لے لیا تو لوگ ناموں میں دھوکہ کر سکتے ہیں. ایسی صفات بیان کرو کہ جب بھی یہ صفات ذکر ہو جھٹلانے کے کوئی سامنے نہ آ سکے. میرے پروردگار کا فضل ہے میرے اوپر، وہ عطا کی، یہ امانت داری ہے. اللہ نے ولایت عطا کی، ولی نے امانت داری کا مظاہرہ کیا. کہا من فضل ربی لیبلونی، تاکہ مجھے آزما سکے، تاکہ مجھے آزما سکے. اشکر ام اکفر، کہ کیا میں نے شکر ادا کیا تو میں نے کفر کیا. تو فوراً فضل ربی کہہ کر اپنے شکر کا اعلان کر دیا. لہذا ہمیشہ ہمیشہ ولی زمان باوسیل ہوتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے کرامت دکھاتا ہے. رب کو کچھ کیوں ان کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کوئی ایسی وجہ اس بات میں ولایت، اس بات میں توحید کی ہوتی ہے. لہذا اگر بصیرت نہ ہو، اتنے حساس لمحے بھر کے اندر اللہ امتحان دیتا ہے بندے کا. حضرت عاصم بن مریم نے بھی یہ امتحان دیا. اسی طرح سے اللہ مومنین کا امتحان دیتا ہے، اور مومنین میں اللہ نے تقویٰ کا امتحان، اس کا ایک مقام پر دل کے تقویٰ کے امتحان کا ایک مقام پر ذکر کیا. وہ مقام کون ہے؟ سورہ حجرات. سورہ حجرات میں پہلی 3 ابتدائی آیتیں کی، یا 4 آیتیں ان کا مطالعہ کریں. یہ 3 یا 4 آیتیں خاص طور پر اپنے شعر و نغموں کو یاد رکھیں. یہ پہلی 3 یا 4 آیتیں بہت امپورٹنٹ آیتیں، ان کو یاد کرو، حفظ کرو، ترجمہ ذہن میں رکھو، اور ان کی روشنی میں جا کر، ان کی روشنی میں جا کر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بہت شکر وغیرہ وغیرہ، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیات مبارکہ کے آخری 2 سال، صرف آخری 2 سال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آخری
ماہ مبارک ہے، یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، اس ماہ محرم الحرام کی ٹریننگ کی جو اللہ نے وجہ رکھی ہے وہ کیا ہے کہ اس ماہ محرم الحرام میں تعظیم شاعر کے ذریعے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہ دل کا تقویٰ۔ اب تعظیم شاعر کے ذریعے سے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر اس تقویٰ کا امتحان بھی ہوگا، جب پیدا ہوگا جو مقام ہے تقویٰ کا سب سے اعلیٰ ترین مقام دل کا تقویٰ ہے۔ اب جب مومن اس مقام تک پہنچے گا تو امتحان بھی ہوگا۔ امتحان اللہ کیسے دیتا ہے؟ سورہ حجرات کا اللہ ذکر کیا دل کے تقویٰ کا امتحان۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، بہت سارے معنی ہیں لیکن میں تیری کے ساتھ یہ جو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ یہاں پر صاحبان ایمان سے خطاب نہ کرتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ ہو سکتا ہے منافقوں سے، کوئی کہتا ہے کہ کافروں سے، تو اللہ نے سارے ایمانات بند کر دیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ اب جو کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے چاہے اس کا ایمان صحیح ہو یا نہ ہو، ظاہری ہو باطنی ہو جو بھی ہو، جیسے بھی ایمان کرتا ہے، اگر صاحب ایمان ہے تو آیت کا مخاطب یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اب یہ آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ جایا جائے، فزیکلی طور پر ایک معنی یہ ذہن میں آتا ہے، شاید کسی معنی کو رد کرنے کے لیے پروردگار نے اپنا ذات اسم گرامی استعمال کیا۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اب اللہ کے لیے جسمانی طور پر فزیکل طور پر آگے نہیں رکھنا، معنی نہیں رکھتا، تو سارے مفسرین مجبور ہو گئے کہ یہاں پر صرف اس معنی کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ نکلنا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا۔ اگر تم نے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ وہ آگے چلنے پر آگے بیان کیا۔ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں ایمان والو تمہاری اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے اوپر نہ کرنا۔ یہاں پر کیوں کہا اصوات؟ ایک بندے کی صوت ہو تب بھی بہت سارے لوگوں کی ہو مل کے بھی پیغمبر کی آواز سے اوپر نہ جائے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور دیکھو پیغمبر کے ساتھ تمہارا یارانہ جتنا پرانا ہو، دوستانہ جتنا پرانا ہو، ساتھ جتنا پرانا ہو، پیغمبر کو اس طرح کا پرانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب اگر تم ان تین میں سے ایک غلطی کی، کیا پہلی غلطی کیا؟ پیغمبر اللہ اور اس کے حکم سے آگے نکلنے کی کوشش کی، جب تمہاری آوازیں پیغمبر کی آوازوں سے اوپر گئی یا تم نے پیغمبر کو اس طرح سے بتایا بدتمیزی جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ تینوں چیزیں ذرا سی تم نے بدتمیزی کی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں۔ اب حق کا معنی پچھلے دن جا کر دیکھے، حق یعنی نابود، تمہارے اعمال نابود ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں لگے گا۔ سارے اعمال تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ نابود، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اب میں آپ سے چلے کے مطلب کی باتیں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے ایمان عمل ہے یا نہیں ہے؟ کلمہ پڑھنا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر کسی نے ان تین میں سے ایک غلطی کی، قرآن نے کیا کہا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں لگے گا۔ بعض لوگ قیامت کے دن جا کر کہیں گے کہ میں پروردگار میں ایمان لایا تھا، اللہ کہے گا کچھ نہیں دے رہے، کیوں؟ تیری آواز اونچی گئی۔ کوئی کہے گا میں مومن تھا، اللہ کہے گا پروردگار تو میرے نبی کے میرے قول سے آگے نہیں بڑھا۔ کوئی کہے گا کہ پروردگار میں نے بہت اعمال انجام دیے، آواز آئی کہ تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، بدتمیزی سے آواز کر گئی، یہ ساری چیزیں کیا کر دیں گی؟ سارے اعمال کو نابود کر، سارے اعمال جائیں گے تو ایمان بھی جائے گا، کلمہ بھی جائے گا۔ بس اگر ان تین میں سے کوئی غلطی کی کسی سے بھی ہو جائے، اسے توبہ اور دوبارہ تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔
اس مقام پر آ کر پروردگار فرماتا ہے لیکن والذین وہ لوگ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جو اپنی آوازوں کو پیغمبر کے سامنے دبا کر اور چھپا کر رکھتے ہیں اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے لیا یعنی کیا جو بھی پیغمبر کے سامنے مؤدب رہے گا اپنی آواز کنٹرول کر کے رہے گا آواز پیغمبر سے اوپر نہیں جانی چاہیے کنٹرول میں رہے گا پروردگار نے کہا جو بھی پیغمبر کے سامنے کنٹرول میں رہے گا اس کے دل کے تقوی کا ہم نے امتحان لے لیا ہے اب یہ جو دل کے تقوی کا امتحان ہے اور یہ جو آواز کو کنٹرول کرنا ہے یہ ایک دن نہیں ہے ایک دن کا کام نہیں ہے بھائی مجھے اگر کوئی کہے میں نے بھی آیت پڑھی ہوئی ہے اور میں اللہ کے نبی یا امام کے سامنے چلا جاؤں لیکن کوئی بات میرے خلاف ہو جائے کوئی بات میری پسندیدگی کے خلاف ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی بات نبی مجھ سے ایسے کہیں میرا کوئی عیب ہو میرے اندر کوئی خرابی ہو اس کے بارے میں بات کر لیں تو پھر پتہ لگے گا کہ میں اپنی آواز پیغمبر کے سامنے کنٹرول کر سکتا ہوں یا نہیں تب پتہ لگے گا تو اب پیغمبر کے سامنے مؤدب رہنا اس کے لیے تربیت چاہیے اس کے لیے ٹریننگ چاہیے تو آپ نے خبر میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر سے اور امام معصوم سے اگر کسی نے مؤدب رہ کر بات کرنی ہے تو تربیت کا نام ہے فرش ادا فرش ادا دل کے تقوی کا امتحان اللہ ادب سے لے گا دل کے تقوی کی ٹریننگ کہاں سے ہوگی فرش ادا سے یہ فرش ادا تمہیں تعظیم شعائر دکھائے گا جس فرش ادا نے جس ادادات کو امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ تعظیم کرنا سکھا دی ہے وہ کبھی بھی امام حسین کی خدمت میں جسارت نہیں کر سکتا جس ادادات نے بھی حضرت عباس علیہ السلام کے علم کی شبیہ کی تعظیم کرنا سیکھ لی وہ جناب عباس کی حضور میں کبھی بھی جسارت نہیں کر سکتا تو اگر آپ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب وہ ازادار نہیں ہے نا اب جو کریں مانو گے ازادار یہ بھی مانو لہذا اب یہ کہاں سے ہوگی ٹریننگ یہاں سے انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں لیکن ابھی تھوڑا پیچھے آئے کہ اب تک اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا نہ تم نے آواز بڑھا نہ پیغمبر کے حکم کے آگے اپنی بات چلا نہ اس طرح سے پکارا ہے مطلب کسی جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ان میں سے اگر تم نے کوئی ایک بھی کام کیا تمہارے سارے کے سارے اعمال نابود ہو جائیں گے ایمان بھی نابود کلمہ بھی نابود ہو جائے گا اب آئیے اور تاریخ اسلام کی بات کو پڑھیے اور جا کر بصیرت کی آنکھ سے تاریخ کا مطالعہ کیجیے شیعہ سنی مسلم غیر مسلم ساری تاریخ کو سامنے رکھیں اور کچھ واقعات متفق علیہ طور پر آپ کے بات کرتے ہیں وہ جو واقعات متفق علیہ ہیں ان میں سے واقعات یہ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام میں جب آپ کی طبیعت بہت ناصاف ہو گئی تو آپ نے کیا کیا جناب اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا اور بہت سارے افراد کچھ ایسے تھے جن کو نام لینے کے زبردستی بلا کر اس لشکر میں جاؤ اور حکم دیا کہ یہ لشکر جائے گا اور اس میں سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں آنا چاہیے تاریخ کو مطالعہ کیجیے سوائے ملائکہ کائنات کے تقریباً ساری مشہور شخصیتوں کو بھیج دیا ساری مشہور شخصیتوں کو اسامہ کے ساتھ بھیج دیا کہا جاؤ اس کی سربراہی میں اب جائیے تاریخ کھول کر دیکھیے جہاں پیغمبر کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی وہاں لشکر پہلے ہی پڑاؤ پر رک گیا لوگوں نے کہا ہم واپس جائیں گے جناب اسامہ کہتے رہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ آگے مت بڑھنا اب جب پیغمبر نے کہا تھا واپس بتاؤ تو جتنے لوگ واپس آئے ہیں انہوں نے رسول کو حکم کے آگے اپنا حکم چلایا نکلے آگے اب جو نکلا اس کے اعمال واپس آ گئے واپس آنے کے بعد اب پیغمبر کی زندگی کے بالکل آخری ایام بالکل اس واقعے کے ایک آدھ دن کے بعد پیغمبر کی شہادت واقع ہو جاتی ہے کون سا واقعہ مشہور واقعہ ہے اس کو کتاب میں ہے سنت میں بھی نقل کیا جو واقعہ میں نقل کر رہا ہوں کہ جناب پیغمبر اکرم کی زوجہ محترمہ جناب عائشہ رضی اللہ سے اس کو نقل کیا گیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں تھی پیغمبر کا سر میری گود میں تھا لوگوں کا ایک ہجوم آیا
نکلا جو نکلا اس کے آواز ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر نے کہا کہ تم مجھے نہیں لا کر دیتے تو مجھ سے سن لو. اس کے بعد پیغمبر نے کچھ جملے کہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلی دو باتیں انہوں نے بیان کی کہ پیغمبر نے یہ کہا. تیسری بات کے بارے میں جب ان سے استفسار کیا گیا پوچھا گیا کہ پیغمبر نے وہ تیسری بات کیا کہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر بول رہے تھے لیکن لوگوں کی آوازیں اتنی زیادہ تھی کہ مجھے سنائی نہیں دیا گیا. لیکن حجرے میں سب سے نزدیک جناب عائشہ کے پیغمبر اکرم ہے. جب جناب عائشہ کو آواز سنائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان لوگوں کی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اوپر چلی گئی تھی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جس جس کی بھی آواز گئی اس کے اعمال بھی گئے. اب اگلے دن اگر پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو یا تو کوئی تاریخ نہ ہو کہ انہوں نے توبہ کی ہو کلمہ دوبارہ پڑھا ہو. اگر نہیں تو پیغمبر کی شہادت کے بعد انہوں نے اگر توبہ کی انہوں نے کلمہ بھی پڑھا تو پورا عالم اسلام متفق ہے کہ پیغمبر کے بعد جو ایمان لے کر آئے وہ اچھا عالم دین ہو سکتا ہے, اچھا تابعی ہو سکتا ہے, اچھا صحابی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تاریخ آپ ہی کے اصولوں کو بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو صحابیت کا معیار ہی کچھ اور ہے لیکن ہم آپ کے معیار کے مطابق بات کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ جتنے کسی کافی کی بات نہیں کر رہا وہ پورا کا پورا کرو جس کی آواز پیغمبر کی آواز سے اوپر گئی ان سب کے آواز حق ہو گئے, کلمہ بھی گیا, ایمان بھی گیا. اب دوبارہ ایمان جب لائیں گے تو پیغمبر موجود نہیں ہے. جو پیغمبر کی موجودگی میں ایمان نہ لائے آپ کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق وہ صحابی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جتنے بھی مراحل ہیں یہ جتنے انسان کے اندر ادب جب تک اس کی تربیت نہ ہو اس کے اندر نہیں آتا. یہ فرض یہ ادبداری میں نے عرض کیا ہمارے اندر ادب لانے کے لیے تعظیم شاعر ہم نے اسی محرم سے سیکھا ہے, اسی فرض سے سیکھا ہے. اب سوال سے آپ سے جا رہے ہیں کہ یہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی فرض ادا پر آ رہا ہو, فرض ادا پر بیٹھ رہا ہو, ظاہرہ ادبداری کر رہا ہو لیکن آئمہ کی توہین کرے, آئمہ کی جھوٹی تصور اٹھائے, ان کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائے تو پھر کیا آپ اسے آزادہ مان لیں گے؟ کیا اسے آپ مومن مان لیں گے, شیعہ مان لیں گے؟ ہرگز. کوئی بھی غیرت مند شیعہ, کوئی بھی غیرت مند حسینی یہ برداشت نہیں کرے گا. لیکن یہ سامنے پیش آیا ایک مقصود میں تمام قوم میں جمع کر ہم نے بالکل ابتدا میں یہ بات کہی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ فتنہ اشد من القتل, الفتنہ اکبر من القتل. فتنہ شدید ہے, فتنہ بڑا ہے. قاتل بعض اوقات صرف ایک مرتبہ مارتا ہے, فتنہ گر مسلسل کرتا ہے. قاتل شخص کو مارتا ہے, فتنہ گر شخصیت کو قتل کرتا ہے. ایسے اس لیے اشد ہے, اسی لیے بڑا ہے. اور ہم نے کہا کہ رہبر معظم حفظہ اللہ نے یہ پیشن کوئی 2-3 سال پہلے فکر کی ہے کہ دشمن اب شیعہ سنی کو لڑانے سے فارغ ہو, شیعہ کو شیعہ سے لڑائے گا, سنی کو سنی سے لڑائے گا. تو شیعوں کے اندر جو فتنے ہیں ان سے ہوشیار رہو. اب فتنہ کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کا لطف ہے, یہ بھی اللہ کا لطف ہے کہ ان کے منہ سے جب یہ فتنہ شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور صادر ہو جاتا ہے کہ جس سے ان کا اصلیت پتہ لگ جاتا ہے, اصلی رخ پتہ لگ جاتا ہے. اب یہ فتنہ گروہ کا ٹولہ ہے, فتنہ گروہ کا ٹولہ جو ہر سال تقریباً ہر کے ذہن میں موجود ہوگا. ہر سال محرم سے کچھ دن پہلے یہ پورا ٹولہ انگلستان کو لایا جاتا ہے, برطانیہ کو لایا جاتا ہے اور وہاں مجلس کے نام پر ان کو فساد اور فتنہ پھنسانے کرانے کے لیے باقاعدہ قوم شریف کیے جاتے ہیں. یہ وہاں سے آتے ہیں اور آنے کے بعد فتنہ برپا کرتے ہیں. میں تو سوچ رہا تھا کہ آئے فتنہ سامنے کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. تو اب آپ نے سنا ہوگا اکثر نوجوانوں نے سب کا قوم کے بعد جا کر کوئی نام ایک شخص ہے ذاکر نہیں کر سکتا, ایسا شخص ذاکر اس سے پہلے کئی مرتبہ معافی نامے یہ حضرت سائن کر چکے ہیں اپنے فتنوں کی وجہ سے. توہین اہل بیت, توہین شاعر اسلامی, توہین فرشتگان مذہب الہی, یہ ان کا روٹین ہے, روٹین مسلسل کر رہا ہے. اب اس نے جو فتنہ کر ہے کہ جس نے اس سال امام حسین علیہ السلام کے اوپر وہ کالی زد کر رہی ہے جو تاریخ میں کوئی نہیں لگا سکتا, تاریخ میں کوئی نہیں لگا سکتا. میں مختصر اس پہ لگا ہے, اس کا مختصر ایک بتا دوں تاکہ ذہن میں بات رہے
میں وہ ریڈی نہیں کر رہا، صرف واقعے کا خلاصہ نہیں کرتا ہوں. کسی تاریخ میں مقتل کی یہ واقعہ نہیں ہے. تو بالکل آخری وقت مراد کیا ہے کہ تمام شہادتیں میں رب دے چکا ہے. تمام شہادت جناب علیہ کو بھی شہید ہو جانے کے بعد اب امام ذوالفقار پر سب لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اچانک کیا خیال ہے؟ آپ نے شمر کو بلایا اور بلا کر اپنی تمیزی کے لفظ بلایا اور اسے کہا کہ جا اور میرے ساتھ سے یہ ہے یزید تیرے کو پیغام پہنچا اس طرح کی بات کی کہ میں حسین بیعت کے لیے تیار ہے اس شرط کے ساتھ کہ مجھے ایک پیالہ پانی کا پلا دو. اچھا ہوا کیا واقعہ پورا سنتے تاکہ پھر بعد میں تو ہوا کیا بھاگا بھاگا کیا لشکر میں ڈھونڈتا رہا شارٹ کٹ میں کہ پورے لشکر میں اس کو ایک پیالہ پانی دے گا. پھر وہ دریا کی طرف گیا تو دریا پہ پہنچا تو دریا کی ریت ہو چکا. پھر آپ کہیں پانی نہیں ملا تو آیا جب آپ امام حسین کے پاس کہ پانی کہیں نہیں مل رہا. امام نے بڑے پتر جس سے کہا اس نے پاؤں پہ سن مارا زمین سے پانی نکلا. پھر امام نے اشارہ کیا دوبارہ ریت ہو گیا. اس کے بعد امام نے اس سے کیا کہا؟ امام نے اس سے یہ کہا کہ سن تو نے میرا پانی بند نہیں کیا، میں نے تجھے پانی پینے کی اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک اب بظاہر مجھے بڑا ظاہر کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی امام کا اختیار ہے پانی کے اوپر. یہ لگ رہا تھا کہ امام نے معجزے سے اس کو یہ بتا دیا کہ پانی تو میرے اختیار میں ہے اور میں چاہوں تو پی سکتا ہوں. تو نے میرا پانی بند نہیں کیا، میں نے مجھے پینے دیا. بڑے بڑے چیزوں پر لوگوں نے پاپا بھی کی. اب تھوڑی دیر سوچ رہی ہوں میں نے آپ سے کیا کیا کہ ولی زمان کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی کرام کا معجزہ نہیں کرتا. امام نے معجزہ کھانا ہوتا کربلا میں تو اب معجزے کی ضرورت یہ بھی بتا رہا ہوں اور اشارے بھی کر سکتا تاریخ. میرا مولا صرف اپنے ایک بار جانات کو اگر اشارہ کر رہا ہے حضرت عباس کافی تھی بتا رہا ہوں. کافی تھی ایک اکیلے جناب عباس سب سے کرتے ہیں. یہ مبارکہ نہیں ہے تاکہ میں ثابت کر کے بتا سکتا ہوں. حضرت عباس کافی تھی ان لوگوں کے کچھ لوگ کافی تھے لیکن امام نے فوق العادہ معجزہ یہ کربلا میں طے ہے. کربلا کا کمال ہی اس میں ہے کہ امام نے عام انسانی سطح پر رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا جو بڑے بڑے انبیاء معجزے دکھا کر کر سکتے. کربلا کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے عام انسانی سطح پر رہ کر عام انسانی سطح پر رہ کر میرے مولا نے وہ کارنامہ کیا ہے جو بڑے بڑے انبیاء کے معجزے کو کام نہ کر سکے جو میرے مولا نے عام سطح پر رہ کر. اور جو چیز امام حسین کا پورے تاریخ میں امتیاز رہا ہے وہ میرے مولا کی عزت ہے. عزت کیا نا کہتے نا 10,000 نہ 10 درجے ہم نہیں کہتے ہمارا تو نہیں کہا ہاتھ دے دیے لیکن یزید کے ہاتھ میں جب بیعت نہیں کی حق کا بلا ملا ملا حسین کسی بھی بچے سے اب لیکن یہ شخص لگانے کے لیے مجبور ہو واقعی مجبور ہو یہ شخص لگانے اس وقت میں کسی بھی آزادار بچہ جس کی ماں نے بات ہے وہ آزادار لگا اس مجمع میں کسی بچے کو اٹھا کر میں یہ پوچھوں کہ کیا اللہ نے امام حسین نے کوئی ایک پیغام سنا دو مجھے یقین ہے وہ بچہ کم از کم یہ پیغام ضرور پہنچائے گا کہ امام حسین نے کربلا سے یہ پیغام دیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. مجھے موت سوائے شہادت میں کچھ دکھائی نہیں دیتی لیکن ظالم کے ساتھ حیات صرف بند ہوا ہے. یعنی امام کچھ دیر کے لیے میں یہ مبالغہ سے بات کروں کہ 2 سانس بھی امام ظالم کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے 2 سانس. تو امام نے یہ کہنا کہ میں بیعت کے لیے تیار ہوں اس شخص کے ساتھ وغیرہ یہ سارے کا سارا امام حسین کی تاریخ میں اس سے بڑی توہین کہیں لیکن جتنے بھی کوششیں ظالموں نے کی ہیں یہ تو مسائل آپ سنتے ہیں
شہادت کے بعد امام نے سر کو پتہ کر کے لہدے پہ چڑھایا گیا، امام کے لباس کو روک لیا گیا، اس کے بعد بھی بس نہیں ہوا تو نان بندی کر کے امام کے جسد اطہر کو پامال کرایا گیا۔ یہ جس سارے بات کا سن لیں، اہل بیت کے خیموں کو جلایا گیا، چادروں کو چھینا گیا، سب رہنا اسیروں کی مانند کوفہ اور شام میں پھرایا گیا۔ یہ سب کچھ کس لیے کر رہا تھا دشمن؟ اس لیے کہ دشمن چاہتا تھا کہ ان کی عزت میں کمی آ جائے، لیکن نہ امام نے کسی مقام پر اپنے سر کو خم کیا، نہ جناب زینب سلام اللہ علیہ حتیٰ حسین کے بچوں نے کہیں کمزوری کا مظاہرہ کہیں نہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب ظالم نے زیادہ پوچھا اور یہ جملے بدون نے زبان کے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو میری بیوی کا جواب تاریخ کی تماچا تھا اس کے اوپر، کہا مار رہے تو اللہ چاہیے، مجھے سوائے جوانے تاریخ کی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ عزت کا وہ تماچا تھا اس ذلیل شخص کے منہ پر کہ اس کے بعد وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ اور تاریخ میں کربلا ہی نہیں، جناب زینب سلام اللہ، جناب سجاد علیہ السلام نے تاریخ میں یہ ثابت کیا کہ ہم ظلم تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ظالم کے سامنے سر بیعت کے لیے امام کا راضی ہو جانا یہ تصور ہی حسین کے لیے توہین ہے، توہین ہے میرے مولا۔ تو قاتل کو ایک مرتبہ میرے مولا کو جو کر سکتا تھا کر دیا، اتنا سختی اس نے حسین علیہ السلام کو کربلا میں نہیں کیا ہوگا جتنا اس مضمون کی اس بات کے اوپر داغ دینے والے ہاتھوں نے میرے مولا کو تک پہنچایا۔ تم نے کربلا سے فرش خدا سے اگر تم نے عزت حسین نہیں سیکھی تو تم اپنے آپ کا آزادار کہلا کیسے سکتے ہو؟ تمہیں فرش خدا نے اتنا بھی کی سکھایا۔ نیلسن منڈیلا افریقہ کے آزادی اور حریت کا ہیرو، کہتا ہے جب میں جیل میں بہت زیادہ میرے اوپر ظلم ہوئے تو ایک زمانہ وہ آیا کہ میرے اندر سے کمزوری کا احساس ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ یہ ظلم میں کیوں برداشت کروں، میں نے ساتھ معاملہ کر دیتا ہوں۔ کہ میں نے یہ سوچا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے ذہن میں حسین کا تصور آیا، کربلا کا تصور آیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی حسین کا تصور میرے ذہن میں آیا اور یہ الفاظ میرے ذہن میں آئے کہ ظالم کے ساتھ زندگی نہ تو آج ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ کہ یہ الفاظ جب حسین کے میرے ذہن میں آئے تو میرے اندر عزت کا قوت پیدا ہوئی اور میں نے ارادہ کیا کہ نہیں، میں ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ وہاں بیٹھ کر اس کا کوئی ادعا نہیں ہے حسین کا شیعہ ہونے کا، اس کا ادعا نہیں ہے حسین کا آزادار ہونے کا، اس کا ادعا نہیں ہے ماتمی ہونے کا، نہیں ہے، اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ امام حسین کی عزت کو پہچانتا ہے، لیکن یہ لوگ میں پھر سے سوال کرتا ہوں، لیکن جو وہاں سے بانڈ لے کر آیا ہے، جو اپنے دین کو بیچ آیا ہے، اس نے تو یہ کرنا تھا، اس کی تو یہ ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی ان بانڈ کے بدلے ادا کر رہا ہے اور تم جو حسین کا رزق بچوں سے کھاتے رہے ہو، تمہیں حسین کے ساتھ ہمیں خداری کرنا کسی نے نہیں سکھایا۔ حسین کی غیرت اگر لوگوں میں ہے تو ان لوگوں کا اس گروہ کا پاکستان میں اس طرح سے بائیکاٹ کرو کہ ان کو عزت کا ایک لفظ نہ مل سکے پاکستان میں۔ ثابت کرو کہ تم حسین کی شیعہ ہو، ثابت کرو کہ تمہارے اندر حسین کی غیرت موجود ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر حسین کا نام لینا چھوڑو۔ میرا مولا ہم لوگوں کا محتاج نہیں ہے، حسینیت ہماری محتاج نہیں ہے۔ جس نے اس فرش اعلیٰ سے حسینی غیرت کو نہیں کیا ہے وہ یہ جان لے، ہو سکتا ہے کہ وہ حسینی قافلے کے ساتھ تو ہو لیکن حسینیت کے قافلے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ انہی لوگوں میں سے ہے کہ جو جسمانی طور پر تو مولا کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جسمانی طور پر رہنے کے باوجود بھی امام کا ساتھ نہیں دیتے۔ ایسے کربلا میں بہت تھے جو امام کے زخموں کو دیکھ کر آنسو تو بہا رہے تھے لیکن امام کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ آج ویسے ہی لوگ سامنے آ رہے ہیں، امام کی توہین پر تمہیں ہاتھ اٹھا کر داد دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ تو آرام ہے، اس کا کیا قصور؟ میں اس کے بالکل مخالف بات کرتا ہوں۔ یہ فرش ادا عوام نہیں ہے، یہ فرش ادا خواص بناتی ہے۔ اس فرش ادا پر ہر آدمی نہیں آ سکتا، نسب کی پاکی چاہیے اس فرش بنانے کے لیے، حسب کی پاکیزگی چاہیے اس فرش ادا بنانے کے لیے، اور جس فرش سے حسین کی توہین کی جا رہی ہو وہ فرش ادا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہماری ماں نے ہمیں حلال دودھ پلایا ہے، ہمارے خون میں جب تک ہمارے
چیف جسٹس سے گزارش کروں کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے آسان کرے. یہ غالی اور یہ حسینی ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ اثنا اشعری 12 امامیہ شیعہ ان کا غالیوں اور حسینیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. اور یہ میں اگر آپ چاہتے ہیں فتاوی بھی مہیا کر سکتا ہوں. دیکھیے ساری دنیا عزاداری کرتی ہے, ہمیں کسی سے کوئی تعلق کوئی مشکل نہیں. ہمارے بہری برادران عزاداری کرتے ہیں, آپ خانی برادران عزاداری کرتے ہیں, بالکل کریں. ہندو عزاداری کرتے ہیں, بالکل کریں. عیسائی کرتے ہیں, سنی برادران کرتے ہیں, سب کریں. ہمیں کسی سے تعلق نہیں. لیکن کوئی اپنے آپ کو شیعہ بنا کر اہل بیت کی شان پر غرور کرے, نصیریت کے مشرکانہ عقائد کو اور توحید اہل بیت کو ہمارے نام سے کرنے کا اگر قصد رکھتا ہے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. لہٰذا ان کی ہومیت مشخص ہونی چاہیے, مشخص ہونی چاہیے. ان کے عقائد اور یہ جو چیزیں چیزیں آپ انٹرنیٹ پہ انہیں سے دو چار کے نام لکھیں, عقائد کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ثبوت اب پوری دنیا میں موجود. ان کے عقائد جو ان کے اپنی زبان سے جاری ہوئے وہ بتائیں. چیف جسٹس پاکستان کے آئین کے مطابق اگر ان کے عقائد جو ہیں اس کے تحت جو مسلمان ثابت ہوتے ہیں تو ان سے کہیں گے اپنا فرقہ اپنا مسلک اس کا تعین کریں. لیکن اگر پاکستان کے آئین کے مطابق یہ مسلمان ثابت نہیں ہوتے, پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کے مسلمان اگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر ان کو وہی سلوک کیا جائے جو اقلیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان کی عبادت کا حکم جدا کیا جائے. ان کے تمام کے تمام کسی غازی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مجلس حسین کے نام پر اپنا پروگرام کرے, مجلس حسین کے نام پر اپنا کوئی اجتماع کرے. ہم کیوں اپنے نام پر کر دیتے؟ ہماری مجلس, ہمارا جلوس تشیع کا جو مجلس ہے, تشیع کا جو مسلک ہے وہ واضح ہے. یہ فرش حسین کی عزت کا علم مقام ہے. ہم اس فرش سے عزاداری اور سید الشہداء کے خلاف ہونے والی ہر تحریک کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار. ہمیں کوئی پریشانی نہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اپنے نوجوانوں سے, ذرا سی بصیرت کی آنکھ کھولو اور دیکھو کیا یہ کوئی شخص نہیں ہونا ہوگا. ہاتھ سمجھ آتا ہے, پاؤں لے کر آتا ہے, پھر ممبر سے بیٹھ کر ممبر حسین سے بیٹھ کر کس نے ان کے ہاتھ کر دیے, جتنے ان کے سپورٹر ہیں سارے کے سارے غالیوں کو سہتے ہیں, ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور آپ ایک مرتبہ کی ہمت کر کے دکھائیں, یقین کریں کہ ان کو پاکستان میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے. لیکن غیر حسینی کا مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں کی ہیں. اتنی آسانی سے یہ دین نہیں آیا. میں نے کل بھی عرض کیا, مدافع ولایت سب سے پہلی ہستی جناب اور دفاع ولایت میں نے کہا یہ مناظر بغیر تربیت کے حاصل نہیں ہوتے. دفاع ولایت میں کیا کرنا چاہیے اس کی تربیت جناب زہرا نے اپنی بیٹیوں کو دی. جناب رسول جناب زینب وہ سب کچھ سالوں 6 یا 7 سال تاریخ میں عمر اپنی 6 یا 7 برس کی عمر میں شہزادیاں دیکھ رہے ہیں کہ دفاع ولایت میں اگر چلتا ہوا دروازہ بھی ہو تو قدم کیجیے. آگ سے نہیں کرنا, ولی کو بچانا ہے. یہ درس جناب زہرا نے جناب زینب کی اس طرح سے تربیت, اس طرح سے ذہن میں اتارا کہ جب عاشور کی شام غنیمہ خیمے چل رہے تھے, اتنی شدید آگ تھی کہ مرد اس آگ کے نزدیک جانے سے گھبرا رہے تھے. راوی نے کیا لکھا, ہم نے دیکھا ایک عورت ایک خاتون ہے کہ جو بار بار آگ کے نزدیک جاتی ہے اور ہدت سے پیچھے ہٹتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے. ہم نے کہا دینا ایسا کیا رہ گیا, جواب نہیں دیا, خود کو چلتے ہوئے شوروں میں ڈال دیا. جب تھوڑی دیر بعد آئی تو ولایت اس کے کاندھوں پر تھی. اگر زہرا چلتے ہوئے دروازے سے علی کی محافظت نہ کرتی تو کون سے نہ تو بتلا. زہرا تربیت دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں, جناب زینب کو تربیت دے رہے ہیں. ظالم کا تازیانہ پہلو شکستہ ہی کیوں نہ کرتے, لیکن ولایت کا ہاتھ نہیں اٹھا. جناب زہرا تربیت کر رہی ہے, تربیت کر رہی ہے. جناب زینب کو ایک واقعے میں سب کچھ سکھا دیا, پوری کربلا کو سمیٹ کر دے دیا جناب زہرا نے. جناب زینب بچہ بیٹا اپنا شہید ہو جائے
کہ اگر ضرورت پڑی تو ولایت پر فدا کیسے ہونا، بچپن سے سیکھا ہے۔ لہذا کربلا میں جب روز عاشور قربانیاں شروع ہوئی ہیں کہ شہزادے جب بھی خیمے میں آتے حضرت زینب پوچھتی تم ابھی تک زندہ کیوں ہو، تم ابھی تک قربان کیوں نہیں ہوئے؟ بچے کہتے ماما ہم یہ مولا اجازت ہی نہیں دے رہے، ابھی تو اصحاب جا رہے ہیں، اپنے کسی کو اجازت نہیں دے رہے۔ لیکن جب جناب علی اکبر کی باری گزر چکی تو اب کیفیت اور ہو گئے، کہا اب تو علی اکبر بھی شہید ہو گئے، تم ابھی تک باقی ہو۔ یہ بچے ماں کے حضور آ گئے، چھوٹے چھوٹے اماموں کے حضور آ گئے، امام حسین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ مولا اب ہم اپنا چہرہ ماں کو دکھا نہیں سکتے، اتنی بار ماں نے سوال کر لیا، اب ہمیں اجازت دے دیجیے۔ امام نے اجازت دی، کلیجے کے ٹکڑے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں، حسین کی آغوش کے پڑے ہوئے ہیں، جتنا حسین علی اکبر کو پیار کرتے ہیں اتنا مولا محمد کو پیار کرتے ہیں۔ وہ معمولی بچے نہیں ہیں، ایک کو جناب حسین نے آمانہ کر کے سوال کیا، ایک کو جناب عباس نے سوال کیا، دونوں شہزادوں نے جا کر ایسی جنگ لڑی ہے کہ لوگوں کو جناب جعفر طیار اور مولا کائنات کے خون کی شجاعت یاد آتی ہے۔ تو شجاعوں کا خون ہے کہ بھگوان، لیکن یہ شہزادے جب تک ساتھ مل کر حملہ کرتے رہے بڑی طاقت میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جب تک ساتھ رہیں گے ان کو ہرانا مشکل ہے تو ایک بڑا لشکر بلایا گیا، بڑا لشکر بلا کر ایک شدید حملہ کروایا گیا۔ شہزادے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اب کم عمر تھے، لڑتے رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت دور تک چلے گئے تھے یہ شہزادے لڑتے ہوئے، اور پھر جب زخموں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ایک وقت آیا کہ شہزادے ہر ایک گھوڑے پر نہ ٹھہر سکے، ایک مرتبہ جب گرے ہیں آواز دی علیکم السلام یا عبداللہ، یہاں پہ امام حسین جناب عباس دونوں ہی ایک ساتھ چلے ہیں۔ ارے بہت دور تھے شہزادے، راوی کہتے ہیں جب جناب حسین اور جناب عباس شہزادوں کے سرانے پہنچے، شہزادوں کی روح حسین علی سے پرواز کر چکی تھی۔ ارے بے جان لاشیں اٹھائے، ایک مرتبہ خیمہ اللہ کی طرف چلے۔ ارے حسین جب خیمے پر پہنچے تو عجیب منظر دیکھا، صبح سے اب تک جو بھی لاش آتی تھی جناب زینب آگے آگے ہوتی تھی، لاش کو وصول کرتی تھی، اگر کوئی بالی و وارث ہو تو اس کو پرسا دیتی تھی، اس کو قبر کی ترغیب کرتی تھی۔ لیکن اب جب شہزادوں کے جنازے آئے تو کوئی وصول کے جناب زینب وصول کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ کہا اما فضا زینب سے کہو شہزادے آئے، اما فضا زینب سے کہو تمہارے شہزادے آئے ہیں۔ جناب فضا گئی، اب تو خیمہ گاہ حضرت زینب میں داخل ہوئی، دیکھا سب سجدے میں رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہی ہے، اے پروردگار زینب کی آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، میں نے زہرا کو منہ دکھانا، بارے الہ زینب کی قربانی کو قبول کر لو۔ آزادارو روایت میں یہی کہتی ہے نہ کربلا میں اپنے بیٹوں کا پرسہ کیا، نہ کوفے میں اپنے بیٹوں کا ماتم کیا، نہ شام میں اپنے بیٹوں کی عزاداری کی۔ جب بارش آئی